نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى
فزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله فقال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے فضل و رحمت دے نال رمضان المبارک دا چوتھا جمعہ ہے اور 27واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے 26 روزے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان۔ جو بھی نیکی کیتی ہے اللہ اس نو ضائع نہ فرمان، اور جو کمی رہ گئی اللہ اس نو پوریاں فرما دین۔ اور آج 27واں روزہ اللہ تعالیٰ اس نو بھی شام تک پورا کرن دی، نبھان دی، اور اس دے تقاضے پورے کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان۔ جو باقی ایام رہ گئے نے اللہ تعالیٰ وہ بھی صحت و عافیت تندرستی دے نال پورے کرن دی توفیق عطا فرمان۔ ہر چیز اس دا آغاز بھی ہے اور اس دا اختتام بھی ہے۔ دنیا دی کوئی چیز ایسی نہیں جس دا آغاز ہے اور اختتام نہیں۔ اس طرح رمضان مبارک بھی ہے، کل تک اس دی بڑی شدت دے نال اڈیک سی کہ رمضان آئے، رمضان آ گیا، اور پھر اپنیاں بہاراں برکتاں انہیں سانو خوب جام پلائے اور عبادت دے نشے دلائے، اور جدوں یہ دا اختتام ہوتا ہے تو پھر ساڈیاں مصروفیات دنیاوی لحاظ دے نال بڑھ جاندیاں نے، اور اسی اس دی طرف پھر اتنا دھیان نہیں کرتے، جبکہ چاہیے یہ ہے کہ اس دی طرف دھیان ساڈا پہلے تو زیادہ ہو جائے، کیونکہ رمضان ختم ہون والا ہوتا ہے، اور جیڑی چیز ختم ہونے والی ہوئے نا، ساڈا ایک لالچ دنیا دا کہ اسی پھر آنے ہتھوں ہتھ کر لو یار، چھتی چھتی اینو سمیٹ لو، اور جنی ہو سکتا ہے اینو حاصل کر لو، پھر شاید ملے یا نہ ملے۔ تو اس طرح رمضان المبارک بھی یہ برکتاں رحمتاں ہن اختتام دی طرف نے،
اور اللہ والے نے جڑے قدر کرتے نے اور خوب اللہ دی بندگی کر کے یہ سوچتے نے کہ شاید اے رمضان اگوں سانو ملے نہ ملے، ساری زندگی وفا کرے نہ کرے۔ دیکھ لو تسی آغاز دے اندر مساجد بھریاں ہوندیاں نے کھچا کھچ، اتوں تک ہو جاتا ہے کہ بعض مساجد تنگی داماں دا شکوہ کرن لگ پیندیاں نے کہ ساڈے اندر جگہ کم پڑ گئی ہے۔ جو ہی رمضان گزرتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، بجائے اس دے کہ اسی بھی نال نال خوب عبادت کریے اور نیکی دے اندر اگے بڑھیے، فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کماں دے اندر آگے بڑھنا اللہ دے ہاں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دی خواہش بھی یہ ہے کہ نیکی دے کماں دے اندر آگے نکلیا جائے۔ تو جو ہی رمضان اختتام دی طرف ہوتا ہے، مساجد دی وہ پہلی جڑی حالت ہو جاندی ہے، پھر وہ جڑے ذوق نال شوق نال لگن نال مساجد دے اندر آتے نے، وہ سارے کرمو کرمی کردے جاندے نے۔ اے مومن دی کیفیت و حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے مومن دی کیفیت و حالت بیان کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الحجر دے اندر، اللہ تعالیٰ نے سب تو آخری آیت 99 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیتا ہے۔ پچھلی 98 پڑھ لو نال، تو اللہ پاک فرماندے کی نے فرمایا فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، فرمایا میرے محبوب جی فسبح بحمد ربک، اپنے رب دیاں تسبیحات جڑیاں نے انہاں نوں بیان کردے رہو۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دیاں حمداں دی تسبیح پڑھو۔ وقم من الساجدین، اور فرمایا محبوب جی اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں سجدہ کرنے والیاں دے اندروں ہو جاؤ۔ اور کب تک کرنا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ دی خوب عبادت کرنی ہے جب تک کہ تواڈے تے وقت اجل نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے۔ موت تو پہلا پہلا غنیمت جانو زندگی نو، اور یہ اندر اللہ دی خوب عبادت کرو، خوب بندگی کرو۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، سجدے کرنے والے بنو، یعنی نمازی بنو، اور اے عبادت دا شوق تواڈے اندر لگیا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا چر عبادت کر لئی اور اس تو بعد پھر جڑا کہ عبادت چھوڑ دیتی، اے مومن دا کم نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، فرمایا تسی اللہ دی عبادت لازمی کرو، اللہ دی بندگی لازم کرو۔ اے اللہ اکبر، اللہ رمضان دے اندر اسی اللہ دی عبادت کرنے آ، 5 نمازاں دے نال 6ویں نماز بھی اسی جڑی ہے او دا اہتمام کرنے آ۔ او نماز نفلی نماز، اور جدا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض تو بعد سب تو پہلے نمبر تے رکھے آئے۔
آپ فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں پسندیدہ افضلیت والے اعمال جڑے نے وہ فرض نماز او دے وقت تے ادا کرنا ہے، اور فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرمایا فرض تو بعد اگر کوئی نماز اللہ دے ہاں مقام تے مرتبہ رکھنا لیے تے وہ بندے دی رات دی نماز ہے، بندے دی رات دی نماز ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، فرمایا رات دی نماز نو اپنے تے لازم کر لو، فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تواڈے تو پہلے نیک لوگ جڑے نے انہاں دا شیوا وتیرا رہا ہے، یس اللہ اللہ انہاں دا شیوا رہا ہے وتیرا رہا ہے، اور اے نماز کیسی عظیم نماز ہے، فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے نماز توانو تواڈے رب دا قرب دلان والی ہے۔ اللہ اللہ، اے نماز کوئی معمولی نماز نہیں، فرمایا اے دے نال توانو تواڈے رب دا قرب حاصل ہوئے گا، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور اللہ اے دے نال تواڈیاں غلطیاں گناہ مٹا دین گے، اور اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْعِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ اے دے نال تواڈیاں برائیاں نو ختم کر دین گے، گناہ معاف ہون گے، اور اللہ اے دے نال تواڈیاں برائیاں جڑیاں بھی مٹا دین گے۔ ایڈی عظیم اے عبادت ہے، اور اے عبادت جڑی ہے نا اسی رمضان دے اندر اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال جڑا نا اے کر رہے ہیں، تو اے دی عادت جڑی ہے بننی چاہیے، اے ساڈی نماز پکی ہونی چاہیے۔ اے دا وقت جڑا ہے عشاء دی نماز تو لے کے فجر دے طلوع ہون تک کے رات دے جڑے مرضی حصے دے اندر انہوں پڑھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول صحابہ بیٹھے نے، تو آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں توانوں ایک ایسا عمل دساں، ایسی چیز دسا، فرمائی اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفَا، جنت دے اندر جڑے محل نے، جنت دے اندر جڑے محل اللہ نے جنتیاں دے بنائے نے انہاں دی کفیات دساں وہ کیسے نے، جی اللہ دے نبی دسو کیسے نے، آپ فرماندے نے او دے اندر دا حصہ باہر کھلو کے جڑا کہ وہ سارا نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور فرمایا او دے باہر والا حصہ جڑا مومن بندہ اندر ہے انہوں سارا اندروں کھلو کے نظر آ رہا ہے۔ موتی دے محل نے، موتی نو اللہ نے چیر کے تے محل بنائے نے، شیشے دے محل، اور وہ شیشہ بھی ایسا جڑا کدی ٹوٹنے والا نہیں، وہ کدی بھی ٹوٹنے والا شیشہ موتی دا محل ہے، اور فرمایا ستون میلن، اللہ پاک نے جڑا جنتی نو محل دینا موتی دا 60 میل تک او دا طول و عرض ہے، 60 میل تک او دی لمبائی چوڑائی ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے جنتی نو محل عطا کرنا ہے۔ ایتھے زمین ہاں جی مرلہ مرلہ زمین پیچھے لڑنے ہاں اور ایک دوجے نو قتل کرنے ہاں، مرلہ مرلہ زمین دے پیچھے پرا پرا دا دشمنے، مرلہ زمین دے پیچھے پیو پتر پتر پیو دا دشمن، بہن پرا دی پرا بہن دا، رشتے داریاں عظیم تقدس دے رشتے جڑے نے پامال کیتے جا رہے نے، ایک مرلہ مرلہ زمین دی خاطر سب کچھ ایتھے چھڑ جانا ہے، کوئی چیز انسان نے نال نہیں لے کے جانی، کوئی شے نہیں لے کے جانی۔ اللہ اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان مبارک تو جنتی محل دی کفیت جڑی ہے صحابہ دے سامنے بیان فرمائی، اور امت نو اللہ پاک نے اللہ 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 یہ سمجھا دیتی ہے بات۔ آپ فرماندے نے اللہ اللہ ایڈا عظیم محل ہے، تے ایک بدو جہا بندہ آپ دی مجلس دے اندروں اٹھے آئے،
اور اٹھ کے تے کہندا فقام عربی، ایک بندہ عام جہا عربی جہا بندہ دیہاتی جہا بندہ اٹھ کے تے نبی علیہ السلام کو پوچھدا ہے لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی اے دسو اے محل اللہ نے کنہ لوگاں نو عطا کرنے نے، اے محل ملن گے کنہ نو ملن گے؟ آپ فرماندے نے اونا لوگاں نو ملن گے جنہ دے اندر اوصاف تے خوبیاں ہون گیاں۔ کیڑیاں خوبیاں دسو ذرا جلدی؟ آپ فرماندے نے لمن اطاب الکلام، اے اونا لوگاں نو ملن گے جنہ دے اندر پہلی خوبی اے ہوئے گی۔ کیڑی خوبی ہے؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، جدی گفتگو بڑی پیاری ہے، جدا بول چال بڑا چنگا ہے، جدا میل ورتن لوگاں دے نال بڑا ہی بہتر ہے۔ اللہ 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 اے اونا لوگاں دے واسطے وے جنہ دا زبان دا بول بڑا چنگا ہے ایک دوجے دے نال۔ اسی تے ایک دوجے نال بڑا چنگا بولنے ہیں نا، بڑا چنگا بولنے ہیں نا، وڈن پینے ایک دوجے نوں۔ جہدے کول مطلب ہے نا وہ دے نال بڑے میٹھے ہوواں گے، جہدے کول مطلب نہیں وہ گل بیچارہ کر بھی لے تے انہوں آخا تو گل کیتی تے کیتی کیوں ہے؟ آندے نے مطلب ہووے تے نور محمد تے نہ ہووے تے نورا، جہدے کول مطلب ہے وہ دا نام بڑا سونا سداں گے، ہاں جی حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، جہدا مطلب نہیں انہوں آخے وہ تھتو ہے، وہ فتح دین انہوں آخا پھتو ہے، جے نور محمد آخا وہ نورو ہے۔ اے ساڑی کفیت ہے، اے بول چنگے اپنی زبان دے کرو، اللہ دی قسم رب دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے۔ اور اللہ نے وہ پیشگی محل ساڑے واسطے جڑا نا الاٹ کر دے رہے ہیں، وہ دی کوئی قیمت بھی دے ہے نا، جڑے دنیا پلاٹ بن کٹنے ہاں وہ دیاں قیمتاں ہوندیاں نے، اللہ دی جنت دے اندر جڑے ساڑے محل اللہ نے بنایا انہاں دی قیمت ہے۔ انہاں دی قیمت سب تو پہلی چیز کی ہے لمن اطاب الکلام، جدا بول چنگا ہے گفتگو اچھی ہے۔ آپ فرماندے نے ان من اکمل المؤمنین، آواز کٹی کٹی یار تھوڑی آواز تے سیٹ کرو، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا اللہ اللہ تواڈے اندروں کامل مومن ایمان والے کون نے؟ اللہ اللہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جدا اخلاق بڑی اچھا ہے، جدا بول ملن ورتن، جویں ساڈے جٹ بندے آندے نا ملن پاجی کی چنگی ہے، جدا میل جو لوگاں نال چنگا ہے۔ فرمایا تواڈے اندروں کامل ایمان والے اے لوگ نے۔ اندازہ کیجئے کتنے عظیم لوگ نے۔ فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، ادھر دھیان کرے جوانوں گل تواڈے بارے آئی جے۔ اللہ پاک فتح محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑا جوان اپنی بیوی دے نال اچھا بولدا ہے، کیوں بولنے چنگے اسی؟ آپ فرماندے نے جے کسے نو ویکھنا نا بندہ کنجدا ہے وہ دے گھر تو پوچھو پہلو کہ گھر والے نو۔ آپ فرماندے نے میں تواڈے جو اپنے گھر والے معاملے چ بہت زیادہ بہتر ہاں۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے خیارکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تواڈے جو بہتر وہ لوگ نے جڑے اپنے گھر والیاں واسطے اچھے نے۔ اور آپ فرماندے نے مینوں دیکھو میں اپنے گھر والے واسطے بہت اچھا ہاں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بڑی میٹھی سی. آپ اپنے تے اپنے بیگانیاں نال بھی بڑے میٹھے سن. اللہ 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 ہاندے نے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو بڑی میٹھی زبان عطا فرمائی ہے اور آپ نے اپنی امت نو کہا میری امت دے لوگو اپنی زباناں میٹھیاں رکھو اپنے بول اچھے رکھو. فرمایا تو آڈے اندروں بہتر ہوئے جدا اخلاق چنگا ہے اور اپنے گھر والے دے نال بڑے ہی اچھا برتاؤ کرنے والا ہے. چلو رمضان دا مہینہ تے ہے نا ہاں جی یہ اندر تے اللہ والیاں بیبیاں جڑیاں نا وہ بچیاں رہندیاں نے دھیان نہ لگ ہاں جی بڑی خدمت کردیاں نے بڑی سیوا کردیاں نے تے اللہ اللہ جو ہی رمضان گزرنا ہے عید آنی ہے عید والے دن کئی دی بچاریاں دی شامت آ جاندی ہے. ہاڈی چج دی نہ بنے کسے نے نہ چج دی بنے تے گزارا کر لیا کرو. بولنا نہیں چاہیے ہر کسے دی عزت ہوندی ہے عزت دا خیال رکھنا چاہیے. ہر وقت گالاں تے ہر وقت جڑا کہ او الٹے نام الٹے القاب اس سے بچنا چاہیے گریز کرنا چاہیے. اللہ اللہ میں پڑھ رہا سا ترک لوگ جڑے نا انہاں دی ایک پرانی ریت ہے اور اج بھی یہ ریت سوڈان دے اندر اور مختلف شہراں دے اندر ہے قبائل دے اندر. ترکی دے اندر سوڈانیاں دے اندر وہ کی کر دے کہ پورا رمضان انہاں دیاں بیویاں جڑیاں نے مستورات انہاں واسطے سحری افطاری کر دیاں اور جدوں عید دا دن ہوندا عید پڑھ کے واپس گھراں نوں اوندے تے گھراں دی صفائی ستھرائی ہوئی ہوندی اور انہاں دیاں بیگماں برتن دے اندر انہاں دے سامنے کوئی کھان پین دی چیز پیش کر دیاں اور جدوں برتن لین ہوندیاں تے وہ برتن دے اندر ایک انگوٹھی رکھ دے اور اس چیز نو او نمک حلال کہندے کہ یعنی ایدا جڑا نا ان نمک حلال کیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان خدمت کیتی ہے تو بجائے اس سے تحفے دئیے ایک دوجے نو دوست نو تحفہ دیندا ہے خامد بیوی نو تحفہ دے بیوی خامد نو عید دے موقع تے تحفہ دے پرا نو دے عید اس چیز دے نام ہے. ایک دوجے نال محبت ودی ہے پیار بڑھدا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت دا جڑا محل ہے او دے واسطے پہلی خوبی تے شرط کی ہے لمن اطاب الکلام جس بندے دا کلام چنگا ہے یعنی زبان دا بول جدا بہت ہی اچھا ہے. آپ فرماندے نے لمن اطاب الکلام واطعم الطعام. بھائی شہباز صاحب سہیل صاحب صرف رمضان اندر ہی ایک دوجے دیاں دعوتاں نہیں کرنیاں. ہاں جی چودھری صاحب ساڈے شہزاد وڑائی صاحب ماشاءاللہ صدر محترم پورا رمضان افطاریاں کراندے نے. اللہ اللہ رمضان اندر ہی نہیں اے عام دناں دے اندر بھی کم کرنا ہے. کیڑا اطعام الطعام ایک دوجے دی دعوت کرنا ایک دوجے نو کھانا رب دی رضا واسطے کھلانا. ویسے انہاں دے ماشاءاللہ ویکھیا ڈیرے تے کئی لوگ جڑے نے وہ بہ کے روزانہ دی بیس سے کھانا کھاندے نے محلے والے بھی اور آس پاس بھی. کئی بندیاں دیاں خوبیاں ہیں نے ماشاءاللہ جنہ چ ہے نے انہاں نو مبارک ہے اور وہ مبارک بعد دے مستحق نے کہ اللہ پاک نے انہاں نو ایک خوبی وصف دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا میرے رزق وچ اللہ اضافہ کرے وہ اپنا دسترخوان وسیع رکھے دسترخوان بڑھائے یعنی کھانا دوجیاں نو بھی نال کھلائے. اے انبیاء دی خوبی اور صفت پتہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی صفت اور خوبی دی بنا تے آپ نو اللہ اللہ کیا جاندہ ہے کہ آپ مہمان نوازاں دے باپ نے حضرت خلیل علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں سن کھاندے جب تک اپنے دسترخوان تے کسی نو نال بٹھا نہیں سن لیندے.
فرمایا اللہ اطعم الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھلانا. دوسری خوبی ہے کھانا رب دی رضا واسطے کھلاؤ، مطلب دی وجہ تو نہیں جہدے نال مطلب انہوں کھانا کھلا دیتا جہدے نال نہیں انہوں پوچھیا بھی نہ، اے گل نہیں. اللہ فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، تیجا کم کیے رمضان دے روزے نہیں رکھنے، نفلی روزیاں دا بھی اہتمام کرنا ہے. صرف رمضان دے نہیں رکھنے کہ اللہ نے رمضان دے روزے فرض کیتے نے رکھ لیے، باقی روزے بھی رکھو. اے ویکھو رمضان دے مہینے دے روزے کنے نے 30 یا 29. تو اللہ پاک فرماتے نے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جیڑا ایک نیکی کرے گا اللہ 10 گنا اجر عطا کرنگے. ہونے 30 روزیاں نو 10 تے ضرب دیو تے 10 مہینیاں دے روزے بن جانگے. اللہ یعنی 360 سال دے دن نے اللہ سبحانہ وتعالی 300 روزیاں دے برابر انہوں بنا دینے گے، یعنی 10 ماہ دے روزے ہونگے. اور آپ فرما دینے جیڑا بندہ جیڑا کوئی رمضان دے روزے رکھ دے، من سام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کانا کسیام الدہری. اللہ صحیح حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی آپ فرمانے نے جیڑا شوال دے مہینے دے 6 روزے رکھے گا، نفلی روزے نے، فرمایا یہ 6 روزے 60 روزیاں دے برابر ہو جانگے، 2 ماہ دے برابر ہونگے. 10 ماہ اور 2 ماہ کنے ہو گئے کل 12 ماہ ہی نا، سال دے 12 ہی مہینے نا. تو سال پورا اس مومن نے اللہ دے ہاں جڑا انج ہو جائے گا جو روزے رکھے نے. اور رکھنے جا کہ نہیں تھک نہ جایا جے. مومن کدی تھکدا نہیں، مومن دی صفت ہے، مومن حریص ہے، مومن لالچی ہے. اللہ مومن تے لبدا رہندا ایسے کم جن دی وجہ تو مومن دے اجر نو بڑھا دیتا جائے. مومن نو لالچ یہ اور کوئی لالچ نہیں. تو اس واسطے فرمایا 6 روزے شوال دے، شوال یعنی یکم شوال نو عید ہوندی ہے، عید الفطر. اللہ پاک اے دن آ رہے اللہ سانو دیکھنا نصیب فرما. اے پورے مہینے دے اندر رکھ لو، لگاتار رکھ لو. عید دے دن دا روزہ نہیں رکھنا کیونکہ عید دے دن دا روزہ منع ہے. دوجے دن رکھ لو، عیدو دوجے دن رکھ لو، یا انج کر لو سوموار جمعرات دا رکھ لو، یا ایک دن رکھ کے ایک دن چھڈ لو. یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ہاں نفلی روزہ او بڑا عظمت والا جنوں صوم داودی کہا جاتا ہے. حضرت داود، لالا جی ادھر دھیان میرے نال کریا جے، داڑھی نو کنگھی بعد پھیران گے انشاءاللہ، ادھر دھیان کرو. فرمایا کہ حضرت داود پیغمبر دا روزہ اللہ دے ہاں بڑی عظمت والا روزہ ہے. وہ کی ہے؟ ایک دن حضرت داود روزہ رکھ دے اور ایک دن افطار کر دے. کون والا؟ وہ اللہ دے نبی ہی نہیں دے، بادشاہی نہیں. اللہ مجاہد بھی، کمانڈر بھی، جنگاں چ لڑن والے بھی رب دے نبی ہوئی نہیں، حکمران بھی نے، بہادر بھی نے، جنگجو بھی نے. تے آ حالت کی ہے ایک دن روزہ اللہ دے نبی اللہ دا اور ایک دن روزہ افطار کر دے نے. آپ فرماندے نے نعم الصیام صوم داود، بہترین روزیاں دے اندروں فرمایا جناب داود دا روزہ ہے. یہ بندہ جڑا نا بڑا ودیا رہندا، بندہ کمزور نہیں ہوتا. ایک دن کھا لیا، ایک دن روزہ رکھ لیا، تو یہ بعد دے اندر بھی عمل کرنا ہے. سوموار جمعرات دا روزہ رکھو، امام الانبیاء علیہ السلام رکھیا کر دے. ہر ماہ دے 3 روزے ایام 20 چند دی 13 14 15 دے روزے رکھو. اللہ اے عادت پوری جڑی ہے نا سارا سال رکھ دے رہا کرو یار، ادھر بندہ بڑا تندرست رہندا ہے اور پھر یہ عادت پکی رہندی ہے. آپ فرماتے نے اللہ تیسرا کام کرنا ہے. تیسرا کام فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ. چوتھا کام کرنا ہے رات نو نماز خلوت دے اندر پڑھنی ہے. دنے تے سانو لوگ پڑھ دیاں ویندے نے. اللہ کوئی عمل رب دی رضا واسطے بھی کرو،
کوئی عمل اللہ اور اپنے درمیان پشیدہ بھی رکھو، اللہ لوگاں تو ہٹ کے کرو، ایک عمل اپنی زندگی دا ایسا لازمی بناؤ جدا تانوں یا تواڈے مالک نو علم ہے۔ اللہ پاک دی قسم ہے اے عمل تانوں ہر مشکل تو نجات دلائے گا، اے عمل تواڈیاں اللہ دے ہاں قدراں بڑھائے گا، اے عمل تانوں رب دا بندہ بنائے گا، اے عمل تانوں مستجاب الدعوات بنائے گا۔ او پتہ نا میں پچھلے جمعے کا تانوں حدیث سنائی، بخاری دی پوری نہیں ہو سکی، کہ وہ 3 بندے جڑے غار وچ پھسے تے وہ کہنے لگے بھائیو اپنا اپنا عمل اللہ دے سامنے او زندگی دا رکھو جڑا تساں صرف لوجہ اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے۔ انہاں اپنا صرف ایک عمل رکھیا ہے، تو اس واسطے اللہ نے ایک عمل جڑا انہاں صرف اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے، او دی وجہ تو اللہ نے انہوں نے اس وڈی مشکل تو نجات عطا کی۔ تو یہ گل حقیقت ہے، اج بھی جڑا کوئی بندہ مومن ایک عمل پوشیدہ کردا نا جدا بندے نو اور او دے رب نو علم ہے، دوجیاں نو علم نہیں، یہ عمل نو نکھاردا ہے، یہ اندر للہیت پیدا کردا ہے، یہ اندر تقوی پیدا کردا ہے، یہ اندر خوف پیدا کردا ہے، یہ اندر رغبت پیدا کردا ہے، یہ اندر اللہ نرمی پیدا کردا ہے، یہ اندر جھکاؤ پیدا کردا ہے، ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 عمل کرو، اللہ والناس والوصلى باللیل والناس نیام، راتاں نو لوگ ستے ہون تے تسی اٹھ کے رب دی عبادت دے اندر جڑا کہ لگے ہوو، چلو سارا رات صحیح، ساری رات نہ صحیح، کچھ رات پہلے اٹھ کے کوئی 2-4 نفل پڑھ لیا کرو یار، بڑی لذت ہوندی ہے۔ اللہ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو ایک توفیق دیتی، اللہ پاک فرماندے نے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا او شخص جن نے اپنے آپ نو دھو لے آئے، اپنے آپ نو مانج لے آئے، اپنا تزکیہ کر لے آئے، اپنے آپ نو گناہاں تو روک لے آئے، اپنے آپ نو گناہاں تو بچا لے آئے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب دا نام ذکر کیتا ہے، فَصَلَّى، اور نماز ادا کیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تفسیریں کیا کر دے، قد افلح من تزکا، جن نے اپنے روزیاں دا فطرانہ دیتا، روزیاں دا فطرانہ دیتا، روزیاں دا فطرانہ دینا ہے، اور یہ فطرانہ فطر دے وچوں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے یہ نال کی ہوئے گا، جڑے روزیاں دے اندر تواڈے کولوں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے نا، اللہ اس دی وجہ تو وہ پوری کر دین گے۔ یہ جو سمجھو یہ روزیاں دی زکوٰۃ ہے، یہ ہر بندے دی روزیاں دی کی ہے زکوٰۃ ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے گھر دے جننے افراد نے سارے دی طرفوں فطرانہ دیتا جائے گا، سارے، پاویں وہ بچہ ہے، پاویں وہ بوڑھا ہے، پاویں وہ ضعیف ہے، پاویں بیمار ہے، پاویں روزے رکھ رہا ہے، پاویں نہیں رکھ رہا، ہر کسے دی طرفوں 2.5 کلو اناج جڑا اے دینا ہے، 2.5 کلو گندم دے دو، 2.5 کلو چاول دے دو، یا پھر کسے حالت دے اندر جڑا کسے حد تک او دی قیمت بھی دے سکنے ہیں۔ قیمت جڑی قیمت بندی ہے ہر فرد دی طرفوں جڑا کہ 2.5 کلو دا حساب لا کے چاولاں دا یا گندم دا رلا مرلا کے نہیں، ایک چیز دا جڑا کہ دینا ہے۔ اور عید دی نماز تو پہلے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب دا نام بلند کیتا، اپنے رب دا نام لیا، او کیے او تکبیرات نے عید دیا، اللہ اکبر، یاد جے کہ بھول گئیاں جے، اللہ پڑھو حضرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہائے میرے اللہ کتنی او دن عظیم خوشیاں دا دن، اور اللہ پاک بھی ساڈے نال بڑی خوش نے، رب دے ملائکہ بھی بڑی خوش نے، کیونکہ ہر طرف صداواں اے آؤندیاں نے، ہر طرف صداواں اے آؤندیاں نے، اگے پیچھے تے لوگ جڑا کہ رلا پا جاندے نے، رلا ماردے نے، رب نو بھی یاد کردے، رب دے نال دوجیاں نو بھی اونجی یاد کردے جویں رب نو یاد کریدا ہے۔
اللہ پاک فرماندے نے جویں مینوں یاد کر دیو میری مخلوق نو انج نہ چاپیا کرو. ہاں مخلوق دے اندروں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب تو عظمتاں والے نے, سب تو فضیلتاں والے نے, لیکن آپ نو بھی انج ذکر نہیں کرنا جویں رب دا نام ذکر کریدا ہے. آپ تے کی کرنا ہے؟ بولو مومنو, بولو کی کرنا ہے, اور بولو یار. پڑھ دے نہیں درود, آپ تے درود پڑھنا ہے. آپ تے کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھ دے نے. او مومنو تسی بھی میرے محبوب نبی تے خوب خوب درود و سلام پڑھیا کرو. اللہ اور دے فرشتے درود رحمتاں بھیج دے. درود دا معنی رحمت ہے, اور مومناں نو حکم ہے اے درود اے رحمت دی دعا کرنا, یعنی اللہ دے نبی تے درود پڑھنا. اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی ذات تے درود بڑا محبوب عمل ہے. آپ نے فرمایا جڑا میرے تے ایک بار درود پڑھدا اللہ 10 رحمتاں نازل کر دے نے, 10 گناہ معاف ہوندے نے, 10 درجے اللہ دے مومن دے بلند کر دے نے. اور نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا ہر غم رنج دکھ تکلیف دے مداوا ہے. آپ دی ذات تے درود پڑھنا ہے. اللہ اللہ اپنا بلندی تے مقام کریے, سونے تے درود صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اللہ اللہ نبی علیہ السلام آپ دی ذات درود. لیکن اللہ دا نام جڑا وہ ذکر تسبیحات اللہ دیاں نے. اللہ پاک فرماتے ہیں فصلا, اور نال نماز پڑھی. یہ تکبیرات تو پڑھنے نا سارے پاسے اللہ دی بڑائی بیان ہوندی ہے, اللہ پاک خوش ہوندے نے. جدو بندے مومن کہندے نے اللہ اکبر, اللہ تو سب تو بڑا ہے. یہ عید دے موقع تے وے, عید دے موقع تے چپ نہیں رہنا, تکبیرات پڑھنیاں نے, فطرانہ ادا کرنا ہے. اور اس تو عید تو پہلا جڑا ہے جڑے حقدار نے انہوں نے دو, جنہاں نو دے رہے ہیں وہ بھی اپنا فطرانہ اگے ادا کرنگے. انہاں نو جڑے حقدار نے اللہ اکبر اللہ. اور یہ دینا ہر تے ضروری ہے, ضرور دینا ہے. یہ نہیں کہ جڑا ہے ادھر عید دی نماز پڑھن جان رہے ہونے, ادھر لوگ فطرانہ دیندے ہوندے, لو جی پھڑا دیا جی کسے نے, پھڑا دیا جی کسے نے. فرمایا جس نے عید تو پہلا دیتا وہ فطرانہ جڑا بعد ہی دے گا وہ فطرانہ نہیں ہے. کئی عید پڑھ کے نا نماز ہو جاندی ہے تے اپنے پیسے نا مولوی صاحب دی جیب وچ پاندے نے, حضرت جی آ فطرانہ جے. اے فطرانہ نہیں ہوندا, یاد رکھیے بات. عید دی نماز تو پہلے نو ادا کرنا ہے, اور پھر عید دی تیاری خوب کرو. عید دی تیاری دے اندر پھر رب دی عبادت تو نہیں جڑا کہ منحرف ہونا. یہ نہ ہوئے کہ ادھروں عید دا اعلان ہویا ہے تے نال ہی مسجداں ویران ہو گئی نے. مسجداں ویران نہیں ہونیاں چاہیے. مسجداں جویں رونقاں لگیاں نے ایویں لگیاں رہنیاں چاہیے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں مساجد جڑیاں نے انہاں دا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے روئے زمین دے اندروں سب تو بہترین جگہ جڑیاں نے وہ اللہ دے گھر مساجد نے, اللہ دے گھر مساجد نے. اور فرمایا بریاں جگہ جڑیاں نے وہ بازار نے, بریاں جگہ جڑیاں نے وہ بازار نے. فرمایا اللہ 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 دے محبوب پیغمبر فرماندے نے سب تو بہترین اللہ دے نزدیک محبوب جگہ مساجد اور مسجداں نو آباد کرنا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد دا نمازی ہے, مسجد دے اندر نماز پڑھنے والا ہے, مسجد دے اندر نماز ادا کرنے والا ہے, وہ دے ایماندار ہون دی گواہی دے وہ.
اور فرمایا جیڑا بندہ 40 دن پوریا نمازاں پڑھدا ہے تکبیر اولا دے نال اودی تکبیر اولا نہیں چھٹدی، آپ فرماندے نے کتب لہ براتانی، اللہ انہوں 2 پروانے عطا کر دینے، اللہ انہوں 2 براتاں عطا کر دینے۔ برات دا معنی آزادی ہے، یعنی 2 چیزاں تو اللہ انہوں آزادی دے پروانے دے دینے۔ فرمایا براءۃ من الناری، جہنم تو اللہ انہوں آزاد کر دیندے نے، وبراءۃ من النفاق، اللہ پاک انہوں منافقت تو بری کر دیندے نے، کیونکہ منافق بندہ جہنم دی تہہ دے اندر جائے گا۔ اللہ دا قرآن کہندا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کہندے کنوں نے؟ تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، منافقوں کے ڈیرے ہیں۔ انج نہیں ہونا چاہیے، منہ تے بڑی تعریف تے مگروں او جدی تعریف کرنا ہے او دے کیڑے کڈنا، یہ منافقت دی نشانی دلیل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جتنا محبت کرو مخلص ہو کے کرو، نہیں کرنی تے نہ کرو۔ کیڑا کوئی تو آندا میرے نال محبت کرو، جدے نال بھی محبت کرو، کوئی بھی ہے وہ محبت سچی کرو، دلوں ہو کے کرو۔ اگر نہیں کرنی تو نہ کرو، یہ نہیں کہ منہ تے آئے تے چودھری صاحب فلاں صاحب جدو پیچھے ہوئے دا یہ کوئی بندہ ہے، یہ ورگا بندہ ہی گھٹیا کوئی نہیں، اے گل چنگی نہیں ہے۔ اے مومن دا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن 2 منہ نہیں ہوتا، مومن 1 منہ والا ہوتا ہے۔ 2 منہ بندہ بندے نو چنگا نہیں لگتا تو رب نو کیویں چنگا لگے گا؟ بولو ذرا۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نو ویکھو نا 30 دن اساں نمازاں پڑھ لیاں تے اللہ توفیق دے 10 دن اور لگاتار پڑھ لو، 40 دن ہو جان گیاں، پھر بندہ مومن پکا نمازی بن جائے گا۔ جدو پکا بن گیا رب دی قسم پھر بیڑے ہی پار ہو جان گے۔ ہوں تے اذان بڑی فکر ہوندی ہے نا، بڑی فکر ہے اذان ہے جی جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، مسجد چاہنا اللہ قبول کرے، اللہ ساڈی عادت بنائے۔ ہوں بڑی فکر ہے، ہوں مغرب دی افطاری جڑی ہے او دا سانو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ اذان ہوئے، اذان ہوئے۔ فرماندے نے اذان دا ہوکا ملیا ہویاں اذاناں نے، اذان دا ہوکا ملیا ہویاں اذاناں نے، سن کے تیاری کیتی مسلماناں نے، فکر نہیں کیتا کوئی جاہل ناداناں نے، تے نماز والی غفلت چنگی نہیں۔ آؤ نماز پڑھیے، اس وچ بڑی بھلائی ہے، اے جنت دی کنجی سونے نبی فرمائی ہے، اے جنت دی کنجی سونے نبی فرمائی ہے۔ پڑھیے نماز با جماعت نال ملدیاں ایک تھی 27 نے، تے بے نماز دی موت چنگی نہیں۔ اوے بے نمازا دس تیرے کی پلے وے، قبر وچ جانا تو 3-4 فٹ تھلے وے، قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے وے، اوتھے کوئی ساتھ ہونا نہیں۔ ایسے نماز دی عادت پاؤ، پکے نمازی بنو۔ یار بندے چ غلطیاں کتائیاں ہر بندے چ ہے نے، نماز پڑھو، اللہ نماز نال تواڈے گناہ معاف کرنگے۔ اللہ پاک دے محبوب فرماندے نے، قرآن دا بھی حکم ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز نیکیاں برائیاں نو مٹاندیاں نے۔ نماز پڑھو، اے عادی بنو، رب دے گھر چ ہن تہاڈا جھاکا کھل گیا ہے۔ او 11 مہینے جڑا جھکدے رہندے ہو، ہن تسی 1 مہینہ جھک ہو جاندے ہو تے باقی 11 مہینے بھی جھک رہو۔ رب دے گھر چ آیا کرو یار، 5 ٹائم حاضری لوایا کرو، 5 ٹائم رب دی عدالت چ آیا کرو، 5 ٹائم رب دا بوا ملیا کرو، آ کے کہو انشاءاللہ ملنا ہے۔ اللہ توفیق دے، آج توفیقہ منگ کے جاؤ، اللہ سانو توفیق دے۔ اللہ عید آئیے، عید تے اللہ اکبر، تیاریاں کرو، صاف ستھرا بہتر عمدہ لباس پاؤ، اور پھر عید الفطر جڑی ہے سنت طریقے دے مطابق باہر کھلے میدان دے اندر جا کے ادا کرنا۔
مسجد کے اندر عید دی نماز نہیں ہوتی الا ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو جائے. شرعی عذر کی ہے؟ بارش ہو گئی ہے یا رستہ جڑا ہے کہ پر امن نہیں، خراب رستہ ہے، پانی کھڑا ہے، یا ایویں کہ کوئی خطرہ ہے. دشمن دا تے خطرہ کوئی نہیں، الحمدللہ سانو اسی آزاد رہ رہے ہیں. رستے دا ہے کہ بارش ہو گئی ہے تے جگہ جڑی ہے اتنے بارش اتنی تیز ہے کہ جی وجہ تو نکلے نہیں جاتا باہر، پھر مسجد عذر دی بنا. اس تو سوا مسجداں چھڑ دے ہو عید دی نماز پڑھنی. اللہ انہاں ساڈے علماء نوں بھی ہدایت دین جڑے بغیر عذر تو مسجداں جڑا نماز پڑھانے وہ آندے نے ساڈے کول نہیں باہر انتظام ہوندا. مولوی صاحب نوں بندہ پوچھے اللہ دے بندے تہاڈی ہر گل تے لبیک مقتدی کہندے نے تے اے گل تے نہیں کہہ سکدے. تیاری کرواؤ مساجد دے اندر عید نہیں، عید دی نماز کھلے میدان دے اندر مرد و خواتین پڑھن. حتیٰ کہ صحیح بخاری دے اندر ہوندا نبی علیہ السلام فرماندے نے جنہ عید دی نماز نہیں بھی پڑھنی عورتاں نے ایسی حالت دے اندر جڑی حالت دے نماز نہیں پڑھنی، فرمایا وہ بھی جا کے باہر میدان وچ مومنہ مسلمانہ دی دعا دے اندر شریک ہون. بھائی ندیم ادھر میرے نال ویکھو یار، دعا اندر شریک کیونکہ اس دن دی دعا اللہ دے ہاں بڑا مقام رکھ دی. کئی بندے جڑے نا اگے پیچھے بیبیاں نو ڈکدے نہیں، جتھے مرضی بازار جان شاپنگ کرن، شاپنگ ہال جان، شاپنگ مال جان، جدو عید دا موقع ہوتا ہے پھر بڑے پرہیزگار بنے تو گھر ہی پڑھ لے اسی باہر پڑھ کے آنے ہاں. اے گل چنگی نہیں، یاد رکھیے اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت ہے. اگے پیچھے اسی اپنی مسورات نو نال لے کے شوق نال جانے ہاں. جدو عید دا موقع ہوتا ہے سنت دا جدو نکلن دا حکم ہوتا ہے ادو کڈ دے نہیں، جدو کڈ رکھن دا حکم ہوتا ہے ادو باہر کڈنے ہیں. کیسے اسی فلسفیاں؟ جدو حکم ہے عورتوں نو باہر نکالو ادو گھر والنے ہاں، تے جدو حکم ہے گھر رکھو ادو آنے باہر جا کے شاپنگ کر کے آؤ. وہ کم تے بندیاں دا نا بچیاں دے کپڑے لے آنا سارے، چلو اینا بندہ کر لے اپنی بیبی نال ہوئے آپ اینا چلو کر لے تے پردہ کرا کے جائے. تو اے میری ماواں بہناں واسطے بھی ہے پورا رمضان عبادت ٹھوک کے کیتی ہے، سجدے کیتے نے، اللہ کے روئے ہاں. عید آئی ہے تو سب کچھ اپنا چھڑ دیتا ہے، اپنا حجاب بھی اتار دیتا ہے اور بیوٹی پارلر چ خوب میک اپ کرا کے تے باہر منہ ننگا کر کے جڑا کہ سرے عام پھر دیاں نے. اے تو گریز کرو. لعنت ہے اس عورت تے، اللہ دے نبی دا فرمان ہے جڑی عورت غیر محرم دے سامنے اپنا چہرہ بن سور کے جڑا کہ پیش کر دی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو یہ لعنتاں دا توق نہیں اپنے گلے چ پانا، اے بھی پرہیز کرنا ہے. عورت دا غیر محرم دے کولو پردہ فرض ہے. اللہ دے قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی اپنی بیویاں بیٹیاں اور مومنہ دیاں عورتوں کو کہو کہ اپنے حجاب غیر مرداں دے سامنے اوڑھ لو. غیر محرم ہے، تیرا کوئی سکا بھائی نہیں ہے، ایویں لوکاں نوں بھرا بناندی پھرنی ہے میری یہ بھینا. تیرے بھرا وہی نے جڑے تیری ماں دے جمے نے، دوجے تیرے بھرا نہیں ہو سکتے، خطرناک نے، شیطان دے اے سارے ہتھ کنڈے نے، انہاں تو اپنے آپ نوں بچانا ہے. عید دے موقع تے قدم جڑا ہے ویکھ ویکھ کے رکھنا ہے. ایسا نہ ہوئے کہ جڑی اساں عبادت کیتی ہے ساڈی انج کر کے ضائع ہو جائے، اینوں سنبھال کے رکھنا ہے. اللہ والے لوگ جڑے سن وہ تے 6 مہینے رمضان دا انتظار کرتے رہتے اور رمضان گزرن تو بعد اللہ کے اللہ دی قسمیں انج روندے جویں رمضان وچ روندے نے، سجدے پہ پہ کے روندے اللہ ساڈی عبادت قبول کر لے. اللہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ ساڈے سجدے رائے گا ٹر جان، ساڈے قیام رائے گا ٹر جان، ساڈیاں تلاوتاں رائے گا ٹر جان، ساڈیاں سخاوتاں ضائع ہو جان. فکر کر دے، سانوں یہ فکر ہونی چاہیے. عید دی نماز عیدگاہ دے اندر پہلے عید دی نماز ہے، بعد دے اندر خطبہ ہے اور بعد دے اندر دعا ہے. جڑے پہلا خطبہ دے لیندے نے بعد جو نماز پڑھتے ہیں انہاں دی عید نہیں ہے، سنت دے خلاف ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طریقہ نہیں ملتا. اے مروان بن حکم تو ملتا طریقہ، اے اللہ دے نبی تو اور جڑے خلفائے راشدین نے انہاں تو یہ طریقہ نہیں ملتا، صحابہ تو نہیں ملتا. اس واسطے اس تو گریز کرنا چاہیے. سنت طریقے دے مطابق عید پڑھو اور کھان جان تو پہلا تا قدر کھجوراں کھاؤ. تا کھجوراں سی بنانے جناب کسٹرڈ، سیویاں، کھیر وہ پہلو بناتے رہنے وہ بناؤ لیکن آ کے کھاؤ. پہلا جان لگیا سنت طریقے تو بعد تا کھجوراں کھاؤ 3 5 یا 7، بہتیاں بھی نہیں کھا لینیاں. کیوں جی بابیو بہتیاں نہ کھا لیں بس تہاڈا بلڈ ہی ود جائے
ہے سر نو چھڑ جے پوریاں کھایا جے تو نماز عید دی جا کے عید دے اندر کپڑے سونے پا کے خوشبو استعمال کر کے مسواک کر کے سرما پا کے اور تکبیرات پڑھ دیں عیدگاہ دے اندر انشاءاللہ تعالی عید الفطر دی نماز مرکزی عیدگاہ مٹی پی گئی ہے ساڈے حاجی ارشد صاحب اللہ انہاں دا قبول فرمائے 3 لاکھ روپیہ لا کے انہاں ماشاءاللہ جنہ جنہ تعاون کیتا نال پائی ماشاءاللہ ساڈے رانا اشرف صاحب وہ نال ماشاءاللہ معاون رہے نے اللہ پاک انہاں دی وجہ تو یہ معاملہ بنے اللہ پاک انہاں دی یہ نیکی قبول فرما تو انشاءاللہ تعالی موسم خوشگوار رہا تے بارش نہ ہوئی تے عید دی نماز اتھی عیدگاہ دے اندر مرد و عورتاں انشاءاللہ ادا کران گے اور انشاءاللہ 7:15 بجے عید دی نماز جڑی ہے یہ ادا کی جائے گی 7:15 دا ٹائم ہے تے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ نا انج کر کے نماز پڑھانی ہے 7:30 بجے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال 5 منٹ اتے ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہے چھتی چھتی نماز پڑھا گے کیونکہ پورا مہینہ تمہیں واز سناندے رہے ہیں تو اتنے انشاءاللہ بڑی جلدی پڑھا گے اور ٹائم دی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ تیاری پہلے کرنی ہے اور فطرانہ جڑا ٹائم نال ادا کرنا ہے اور یہ نہیں کہ وہ رمضان مک گیا ہے اجے کل جڑی ہے 29ویں تاک رات ہے یہ تاک رات بھی جاگنا ہے اور جڑے روزے رہ گئے نے پورے کرنے نے جنہ دے روزے چھٹ گئے نے کسی شرعی عذر دی وجہ تو بیماری دی وجہ تو یا عورتاں دے چھٹے نے وہ بعد دے اندر انہاں دی قضا ضرور دینی ہے یہ روزے ضرور رکھنے نے 1 چھڈیا 2 چھڈے نے بیماری دی وجہ تو شرعی عذر دی وجہ تو بعد دے اندر رکھنے پین گے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمان وما علیہ